بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 35 اور اس سبق میں ہم بات کریں گے نجاست حقیقیہ سے پاکی کے طریقے، جو سبق نمبر 34 میں بھی ان سے متعلق کچھ تفصیل گزر چکی، جس میں ہم نے نجاست سے پاکی حاصل کرنے والی جو آلات ہیں، سب سے پہلے پانی، اس سے متعلق ہم نے بات کی، اور پانی کے قائم مقام ایسی مائع اور لیکوڈ چیزیں جو نجاست کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایسی نجاستوں سے پاکی کا ایک ایسا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ جس میں یہ تھا کہ زمین کے ساتھ رگڑ دیں تو اس سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی، جیسے موضوع کے ساتھ نجاست جرم والی یعنی جسم والی لگ جائے تو اس سے متعلق تفصیل ہم نے دیکھی۔ تو آج بھی ہم کچھ اسی طریقے سے طریقے نجاستوں سے پاکی کے انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ نجاست کی کچھ اقسام کر دیں گے، یعنی حکم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بعض نجاست کا حکم سخت ہے، بعض کا حکم اس کے اندر کچھ تخفیف ہے، تو اس اعتبار سے پھر نجاست کی دو قسمیں بنیادی طور پر کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بھی اسی سے متعلق یعنی نجاست غلیظہ اور خفیفہ جو دو قسمیں ہم کریں گے تو اسی سے متعلق ہی انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ والمنی نجس یجب غسله ان كان رطبا فاذا جف على الثوب اجزأ فيه الفرق۔ منی جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، مرد کے اعلی تناسل سے، عورت کی قبل سے، اور لذت محسوس ہوتی ہے، اچھل اور کود کر جو باہر نکلتی ہے شہوت کے ساتھ، اس کو منی کہتے ہیں۔ تو منی کا حکم کیا ہے اگر جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہے؟ تو احناف کے نزدیک منی نجس ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ یجب غسلہ ان کان رطبا، اگر وہ تر ہے، جسم کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ فاذا جف، اگر خشک ہو گئی ہے، علی الثوب، کپڑے کے اوپر، اجزأ فیہ الفرق، تو اس کے اندر کھرچ کر کپڑے سے اس کو زائل کر دینا، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ احناف کا مذہب ہو گیا کہ اگر تر ہے تو پھر تو دھوئیں گے، اور اگر خشک ہے اور گاڑی ہے تو پھر اس کے اندر فرق بھی یعنی کھرچ کر اس کو ہٹا دینا ہی کافی ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ روایات ہیں ہمارے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ فَغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا، اگر وہ منی تر ہے تو پھر اس کو دھو دیجئے، وَفْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا، اگر وہ خشک ہے تو پھر اس کو کھرچ دیجئے، اس سے وہ رگڑ کر، کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیجئے، وہ صاف ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المنی طاہر، منی پاک ہے، والحجت علیہ ما رویناہ، ان کے خلاف جو حجت ہے، دلیل ہے، وہ یہی روایت ہے جو ہم نے یہاں پہ روایت کیا ہے۔ وقال علیہ السلام، اور دوسری روایت تو یہ ہے ہمارے پاس کہ انما یغسل الثوب من خمس، کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے دھویا جاتا ہے، وذکر منها المنی، اس میں سے منی کو بھی ذکر کیا ہے۔ ولو اصاب البدن، اگر بدن پر لگ جاتی ہے، قال مشایخنا رحمہم اللہ، مشایخ فرماتے ہیں یعنی ماوراء النہر کے جتنے بھی مشایخ ہیں وہ فرماتے ہیں یطہر بالفرق، بدن سے بھی کھرچنے سے، رگڑنے سے پاک ہو جائے گا، بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ لأن البلوى فیہ اشد، اس لیے کہ عموم بلوہ اور ابتلاء اس کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ مردوں کو یہ آتی ہے، عورتوں کو بھی آتی رہتی ہے، تو بہت زیادہ اس کا ابتلاء ہے، لہذا اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو اس کے اندر بھی کھرچنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ لا یطہر الا بالغسل، کہ بدن سے دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوگی، بے شک خشک بھی ہو جائے پھر بھی دھونا ہی پڑے گا۔ لأن حرارت البدن جاذبۃ فلا يعود الى الجرم،
اس لیے کہ بدن کی جو گرمائش ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے نجاست کو، منی کو، پس وہ منی جو جسم کے اندر جذب ہو چکی ہے وہ لوٹتی نہیں ہے الی الجرم، منی کا جو اوپر جرم بن گیا ہے، جسم بن گیا خشک ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف جسم کے اندر سے بدن سے نکل کر اس طرف نہیں آ سکتی۔ والبدن لا يمكن فرقه، اور بدن کو رگڑنا ممکن بھی نہیں ہے، یا اس کو کھرچنا، کہیں زخمی نہ کر دے انسان، یا کپڑے کی طرح اس کو ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ کر مسلنا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، تو لہٰذا دھونا ہی پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا خلاصہ اور ترجمہ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور احناف کے قول سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلائل ہیں احناف کی طرف سے ان کے کیا جوابات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ لقد رأیتنی افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے میں اس منی کو کھرچ رہی ہوں، اور فیصلی فی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرقن یعنی ایسا کھرچتی تھی کہ صحیح طریقے سے کپڑا پاک ہو جاتا تھا، فیصلی فی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دھونے کا حکم نہیں دیا، صرف کھرچنے کا حکم ہے، تو کھرچنے سے تو مکمل طور پر کپڑا پاک نہیں ہوتا، تو جب کھرچنے سے نماز اس میں جائز ہے تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ منی پاک ہے، اسی لیے صرف کھرچنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے کہ منی سے انسان بلکہ انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اور انبیاء تو پاک ہیں، تو اس لیے منی بھی پاک ہونی چاہیے، کہ ایک گندی چیز یا ناپاک چیز سے انبیاء کا پیدا کرنا یہ تو انبیاء کی توہین ہے۔ تیسری دلیل وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منی کے بارے میں پوچھا گیا، یصیب الثوب، کپڑے کو لگ جائے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما ہوا بمنزلۃ المخاط والبزاق، کہ وہ ناک سے آنے والی رینٹ اور تھوک کی طرح ہے، وانما یکفیک ان تمسحہ بخرقۃ او بِالْخِرَا، کسی کپڑے وغیرہ یا کسی گھاس سے آپ اس کو پونچھ دیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ بمنزلہ ریٹ اور تھوک کے ہے۔ تو حدیث میں ان کو ریٹ اور تھوک کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جس طریقے سے ریٹ اور تھوک پاک ہے اسی طریقے سے یہ منی بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 دلائل ہیں۔ تو ان کے جواب میں احناف کی طرف سے جو روایات ہیں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی روایت بھی ہے کہ دیکھیں اس میں ہے کہ فیصلی فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھرچنے کے بعد یعنی منی کو کھرچنے کے بعد پھر اس میں نماز پڑھتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ منی کو نماز کے اندر اسی طریقے سے کپڑے پر باقی رکھنا گوارا نہیں کیا گیا۔ اگر پاک ہوتی تو پھر کھرچنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے تو نماز ہو جاتی کیونکہ پاک ہے، لیکن کھرچنا بھی ضروری سمجھا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ناپاک ہے، اور اس جو دلیل ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں احناف کہ یعنی بعینی ہی اسی منی سے انسان تو نہیں بنتے، اس کے اندر انقلاب ماہیت ہوتی ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، خون بنتا ہے، اس کے بعد پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر جا کر کہیں انسان بنتا ہے، تو وہ انقلاب ماہیت سے وہ ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے پاک ہی چیز سے گوئے کہ انبیاء پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ اس میں جو بمنزلہ ریٹ اور بمنزلہ تھوک کے اس کو قرار دیا گیا، تو یہ ظاہراً اس کے کلر اور علامت کے طور پر قرار دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ریٹ کا کلر ہوتا ہے تو بعض مرتبہ منی کا بھی اسی طرح کا کلر ہوتا ہے، اور تھوک کے کلر کی طرح کی یہ ہوتی ہے، تو ظاہری مشابہت ہے، حکم کے اندر مشابہت نہیں ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے تو اس طرح یہ بھی پاک ہے۔
اور دیکھیں اگر یہ پاک ہوتی تو پھر اس کو تو گھاس اور کپڑے سے بھی پاک پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اسی طرح بھی چھوڑ دیتے کیونکہ ہے پاک ہے. جب پاک ہے تو پھر اس کو پوچھنا کیوں ضروری ہوا؟ تو پوچھنے سے، صاف کرنے سے یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، اسی لیے احناف کے نزدیک اس کو پوچھنے کا اور صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. احناف کی ایک دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہ اپنے یعنی ناک کی جو ریٹھ ہے اس کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا، کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کو دھو رہا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور فرمانے لگے یا عمار، یعنی اس کو نہ دھوئیں، انما یغسل الثوب من خمس، کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے دھویا جاتا ہے، من الغائط یعنی پاخانے کی وجہ سے، والبول اور پیشاب کی وجہ سے، والقے اور قے کی وجہ سے، والدم اور خون کی وجہ سے، والمنی اور منی کی وجہ سے. اس سے پتہ چلا کہ منی ناپاک ہے، اس لیے تو کپڑے کو دھویا جاتا ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے ایک منی کا بھی ذکر فرمایا. تو یہ احناف کی دلیل ہے، اور احناف کے نزدیک منی ناپاک ہے. البتہ احناف کے نزدیک چاہے بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو، یہ جو ذکر ہے بعض مشائخ کا کہ بدن پر ہو تو پھر بھی اس کو خرچ لیں تو بدن پاک ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کہ بدن پاک نہیں ہوگا دھونے کے بغیر، کیونکہ اگر یہ خشک ہو گئی ہو لیکن جسم کے اندر وہ جذب ہونے کے بعد وہ باہر نہیں نکلتی، تو لہٰذا بدن کو رگڑ بھی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے دھونا ہی پڑے گا. مفتہ بھی قول احناف کا یعنی موجودہ زمانے کے اندر یا اس کے بعد کے جو زمانہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر وہ طاقتیں یا نہیں رہی، یا وہ قوت نہیں رہی، خوراک بھی اتنی زیادہ قوی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی منی اتنی گاڑی ہو کہ اس کو کھرچنے سے یعنی خشک ہونے کی وجہ سے اس کا جرم بن جائے اور کھرچنے سے کپڑا یا بدن پاک ہو جائے. بلکہ اب وہ منی اتنی پتلی ہے کہ وہ اگر خشک بھی ہو جائے تو وہ پانی کی طرح ہے، اس کا جرم نہیں بنتا. لہٰذا اب اگر یعنی مفتہ قول یہی ہے کہ اگرچہ خشک بھی ہو جائے پھر بھی چاہے کپڑے پر ہو یا بدن پر ہو، مفتہ قول یہی ہے کہ اس کو دھونا ہی پڑے گا. دھوئے بغیر وہ کپڑا یا وہ بدن پاک نہیں ہوگا، اگرچہ منی وہ خشک ہو گئی ہو یا ابھی تک خشک نہ ہوئی ہو. والنجاسة اذا اصابت المرآة اب السیف اکتفی بمسحهما. اب یہاں پر یعنی نجاست سے پاکی کا ایک تو ہم نے پڑھ لیا فرق، یعنی کھرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، اس سے متعلق تفصیل. اور اب اس کے بعد ہم چوتھی گوئے کے پڑھ رہے ہیں نجاست سے پاک کرنے والا طریقہ. چوتھا طریقہ اس میں یہ ہے کہ نجاست جب شیشے کو لگ جائے یا شیشے کی طرح کی کوئی چیز، مطلب ایسی ملائم چیز ہو، موبائل کی سکرین ہے یا اسی طریقے سے لیپ ٹاپ کی سکرین ہے، چھری ہے، ایسے بالکل ملائم برتن ہیں جس کے اندر کوئی کھردرا پن نہیں ہے، یا تلوار ہے، اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزوں کو جو بالکل ملائم ہو اور ان کے اندر نجاست اندر نفوذ نہ کرتی ہو تو ان کو نجاست لگ جائے تو اکتفی بمسحهما، تو ان کے ظاہر کو بس کپڑے کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے پونچھ دینے سے وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جائے گی، اور اس کا پونچھنا ہی کافی ہے. لأنه لا تتداخله النجاسة، اس لیے کہ جب یہ ملائم چیز ہوگی تو نجاست اس کے اندر نفوذ نہیں کرے گی، نجاست اس کے اندر داخل نہیں ہوگی. وما على ظاہرہ یزول بالمسح، اور جو اس کے ظاہر پر لگی ہوئی نجاست ہوگی تو وہ پونچھنے سے زائل ہو جائے گی اور وہ چیز پاک ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا جی اس کے پاک ہونے سے متعلق چوتھا طریقہ کہ پونچھ دینا. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، اب 5ویں طریقے کی طرف جاتے ہیں، خشک ہو جانا. تو خشک ہو جانا بھی پاکی کا باعث ہے کہ زمین کو نجاست لگ گئی، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ، وہ خشک ہو گئی وہ زمین سورج سے کے ذریعے سے یا ہوا کے ذریعے سے یا آگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے وہ خشک ہو گئی. وَذَهَبَ أَثَرُهَا، اس کا اثر ختم ہو گیا، یعنی اوپر نجاست کا اثر نظر ہی نہیں آ رہا. اثر سے مراد یعنی اس کا رنگ، اس کا ذائقہ یا اس کی بو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ختم ہو گیا سب کچھ. جازت الصلاۃ علی مکانہا، اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے.
امام ظفر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجوز، جائز نہیں ہے اس جگہ پہ نماز پڑھنا جس میں نجاست لگی اور اس کے بعد خشک ہو گئی تو بس اس کا اثر ظاہر ہو گیا تو نماز پڑھنا جائز، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لأنہ لم یوجد المزیل، زائل کرنے والی کوئی چیز یا کوئی طریقہ یا کوئی سبب تو پایا ہی نہیں گیا کہ نجاست کو وہاں سے زائل کریں، جبکہ زائل کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے یا پوچھنا ہوتا ہے یا رگڑنا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف آپ کہتے ہو کہ خشک ہوگی اور اثر نہیں ہے تو بس نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ایک دیہاتی آ گیا تھا، اس نے مسجد نبی میں کنارے پر پیشاب کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ اس کو کچھ بھی نہ کہیں، پیشاب کرنے دیں، پھر اس کے بعد اوپر ایک ڈول پانی کا ڈال دیں، بالٹی پانی کی ڈال دیں تو یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو دیکھیں وہاں پر بھی پانی کو کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور پانی کے بغیر اس جگہ کو ناپاک سمجھا گیا، یہ ان کی دلیل ہے۔ ولہذا تائید کے طور پر ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لا یجوز التیمم بہ، اسی وجہ سے اس زمین جس کے اندر نجاست تھی اور وہ خشک ہو گئی تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جس کو احناف بھی مانتے ہیں، تو لہٰذا پھر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ ولنا، احناف کی طرف سے دلائل، قولہ علیہ السلام، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے زکوٰۃ الارض یبسھا، یعنی زمین کا پاک ہونا، زمین کی پاکی وہ کیا ہے جی؟ وہ اس کا خشک ہونا ہے۔ زکوٰۃ الارض یبسھا، یعنی ایک طریقہ زمین کی پاکی کا وہ اس کا خشک ہونا ہے، باقی اور بھی ہے، پانی ڈالنا کچھ بھی ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے۔ فإنما لا يجوز التیمم بہ، ایک تو ہمارے پاس یہ دلیل ہوگی نقلی، دوسرا کہ تیمم کی جو آپ نے دلیل دی ہے کہ تیمم کیوں جائز نہیں ہے، اس سے تیمم اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ لأن طہارۃ الصعید ثبتت شرطا بنص الکتاب، کیونکہ وہاں پہ پاک مٹی سعیدن طیبہ آیا ہے قرآن میں نا، وہ تو شرط کے طور پر ثابت ہوئی ہے قرآن مجید کی نص سے۔ قرآن مجید لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، وہ تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ وہ طیب ہونی چاہیے، یعنی طاہر تو ہے ہی، لیکن طاہر کے ساتھ تیمم کے لیے ایسی زمین چاہیے، ایسی مٹی چاہیے جو طہور بھی ہو، یعنی اس کے اندر صفت طہارت بھی ہو اور صفت طہوریت بھی ہو، تب جا کر اس سے تیمم کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو مٹی ہے ہم بھی اس کے بارے میں یہ کریں کہ یہ طاہر تو ہو گئی ہے لیکن مطہر ابھی تک نہیں ہوئی، لہٰذا طاہر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، مطہر نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے۔ فلا تتعدى بما ثبت بالحدیث، لہٰذا یہ تیمم ادا نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی زکوٰۃ الارض یبسھا، اس کی وجہ سے تیمم اس سے کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب نص میں آ گیا کہ سعیدن طیبن، کی زمین کی ایسی مٹی ہونی چاہیے کہ جو خود پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو، تو اس لیے وہ تو چونکہ نص سے ثابت ہے اس لیے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں تک یہ یعنی جتنے بھی طریقے ہیں ان کا موٹا موٹا ذکر یہاں پہ ہو گیا۔